ٹائم مینجمنٹ تو یہ کائنات بھی اللہ کی بنائی ہوئی ٹائم کے اندر بہت زبردست جکڑی ہوئی ہے۔ آپ نظام شمسی کو دیکھیں کہ اپنے ٹائم پہ سورج کا نکلنا، اپنے ٹائم پہ غروب ہونا، چاند کی منزلیں اپنے ٹائم پہ، موسم کا آنا جانا اپنے ٹائم پر، سبزیاں پھل پھول کا آنا بھی اپنے موسموں کے اعتبار سے، اسی طرح پرندوں کا گھونسلوں سے صبح کو نکلنا اور شام کو واپس پلٹ کر جانا بھی اپنے ٹائم پر ہوتا ہے۔ تو ہر چیز ٹائم کی پابند ہے، لیکن پابند نہیں تو یہ آج کا انسان نہیں ہے۔ پیسوں کے ذریعے سے آپ قیمتی گھڑی تو خرید سکتے ہیں، پر ٹائم کو قیمتی نہیں بنا سکتے۔ میں آج آپ کو ایک جاپانی کتے کی کہانی سناؤں گا کہ جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانور بھی ٹائم کو کیسے مینیج کرتے ہیں، اور دوسرا اس میں یہ پتہ چلے گا اس کہانی سے کہ ایک جانور ہو کر اپنے مالک سے کیسے وفا کرتے ہیں۔ تو 1923 میں ایک جاپانی پروفیسر نے ایک کتے کو پالنا شروع کیا۔ پھر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر آتا اور ٹرین میں وہ پروفیسر یعنی اس کا مالک سوار ہوتا اور آگے یونیورسٹی چلا جاتا۔ پھر وہاں سے جب اس کے آنے کا شام 5 بجے ٹائم ہوتا تو کتا اپنے مالک کو لینے کے لیے واپس ریلوے اسٹیشن آتا، پھر اس کو لے کر واپس گھر آ جاتا۔ تو ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن وہ کتا اپنے مالک کو چھوڑنے صبح آیا اسٹیشن پر۔ مالک آگے پروفیسر جو تھا وہ ٹرین میں بیٹھا، یونیورسٹی پہنچ گیا۔ وہاں پہ اس کو دل کا اٹیک ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب کتے کو پتہ نہیں کہ میرا مالک مر چکا ہے۔ وہ اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن پر پہنچا۔ شام تک اس کا انتظار کیا، نہیں آیا، پھر گھر چلا گیا۔ پھر اگلے دن پھر شام کو اس کو لینے کے لیے جب اس کا آنے کا ٹائم تھا اسی ٹائم پر پہنچا۔ اسی طرح تیسرے دن بھی آیا، پھر 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال تک آتا رہا، 7 سال، 8 سال، 9 سال، حتیٰ کہ 10 سال تک آتا رہا اپنے مالک کو لینے کے لیے بغیر کسی ناغے کے۔ اور وہیں پر اسٹیشن پر بیٹھے بیٹھے وہ کتا مر گیا اپنے مالک کے انتظار میں۔ یعنی ٹائم کا اتنا پابند کہ 10 سال تک آتا رہا۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ایک تو اس نے ٹائم کی پابندی کی اور دوسرا اپنے مالک سے وفا کی۔ اور ہم انسان ہو کر بھی ٹائم کو بھی پابند بن کے نہیں چلتے اور اپنے اللہ سے بھی وفا کر کے نہیں چلتے۔ وہ کتا جس کو ہم روٹی بچی ہوئی ڈالتے ہیں اور ہڈیاں ڈالتے ہیں، گوشت نہیں، گھر کا بچا کچا سالن، کوئی روٹی، کوئی تھوڑا سا دودھ ٹوٹے ہوئے پیالے میں ڈال دیتے ہیں، وہ اسی پہ شکر کرتا ہے اور اپنے مالک سے وفا کرتا ہے۔ دشمن چور آ جائیں تو اس پہ غرا کے پڑتا ہے، چاہے اس کی جان چلی جائے۔ لیکن ہم انسان ہو کر بھی اتنے پھل سبزیاں اللہ کی دی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اللہ کی دی ہی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اسی کی نافرمانی کر کے چلتے رہتے ہیں اور اسی کی دی ہوئی ٹائم کو بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔